Bismillahirrahmanirrahim. Let's start translation of unit number 6. Say no to drugs. Okay. The menace of drug abuse is not just limited to Pakistan. منشیات کے غلط استعمال کا خطرہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بٹ اٹ از اے گلوبل پرابلم، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. مینی کنٹریز ہیو ڈن ٹریمینڈس ورک، ٹریمینڈس ریمارکیبل. بہت سے ممالک نے شاندار کام کیا ہے ٹو ڈیل ود ڈرگ ایڈکشن. بہت سے ممالک نے منشیات سے نبٹنے کے لیے زبردست کام کیا ہے. اینڈ دے ہیو اچیوڈ گریٹ سکسیس، اور انہیں بڑی کامیابی ملی ہے. ایوری ایئر آن جون 26، ہر سال 26 جون کو دا یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اینڈ illicit ٹریفکنگ از سیلیبریٹڈ. ہر سال 26 جون کو منشیات کے غلط استعمال اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف اقوام متحدہ کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے. دا پرپس آف دس، مقصد کیا ہے؟ دا پرپس آف دس از ٹو ریز اویئرنیس امنگ پیپل. اس کا مقصد لوگوں میں منشیات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. اباؤٹ دا ہارمفل افیکٹس آف ڈرگس آن دس سوسائٹی. اب اس کو جب ہم کمپلیٹ اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مقصد لوگوں میں منشیات کے معاشرے پر پڑنے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. So the first step is definitely making youngsters aware of the problem. تو اس میں پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ So the first step، تو پہلا قدم is definitely یقیناً نوجوانوں کو اس مسئلے سے آگاہ کرنا ہے. Initially at the start at beginning، شروع میں drug addiction either begins in fun، منشیات کا آغاز عموماً تفریح کے لیے، فار مومنٹری پلیجر، مومنٹری شارٹ لیوڈ، عارضی وقتی خوشی کے لیے، اور جسٹ ٹو گیٹ ایکسیپٹیڈ ان اے پرٹیکولر سوشل سرکل، یا کسی خاص سماجی حلقے میں شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے. بٹ اٹ شیورلی اینڈز اپ ڈیواسٹیٹنگ دا انڈیویژول ایز ویل ایز ہز فیملی. لیکن یہ یقینی طور پر فرد اور اس کے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے. ایکسپرٹس بلیو، ماہرین کا ماننا ہے یا ماہرین کا یہ کہنا ہے دیٹ پاکستان's goal to become a drug free society. drug free society mean منشیات سے پاک معاشرہ. ایکسپرٹس بلیو، ماہرین کا یہ ماننا ہے دیٹ پاکستان's goal to become a drug free society can be achieved، کہ پاکستان میں منشیات سے پاک معاشرے کا خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے through creating awareness at the grassroots level against the deadly addiction. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو پورا ہو سکتا ہے بشرطے کہ نچلی سطح سے، جو یہاں پہ ٹرم یوز ہوئی ہے گراس روٹ لیول، نچلی سطح سے اس مہلک لت کے خلاف آگاہی پیدا کی جائے. It is possible to achieve the goal، اس مقصد کو اس وقت پورا کیا جا سکتا ہے when people get the ability، جب لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے to understand the repercussions of addiction to save the future of the coming generation. اب یہاں پہ کیا کہا کہ یہ خواب اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب لوگوں کو یہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بچانے کے لیے اس کے نقصانات کیا ہیں. اس لیے پاکستان is striving to struggle hard to eliminate drugs. اس لیے پاکستان
کوشش کر رہا ہے یا کوشاں ہے منشیات کے خاتمے کے لیے. ٹو اچیو دا سیٹ گول آف اے ڈرگ فری سوسائٹی. بلکہ منشیات سے پاک معاشرے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے besides vigorously executing its globally assigned task with utmost dedication and determination. اب جب ہم اس کی complete translation کریں گے, this sentence is started from here, therefore Pakistan is striving. Okay. اب جب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے تو کچھ ایسے بنے گا, اس لیے پاکستان نہ صرف عالمی سطح پر دیے گئے اپنے فرائض کو پوری ایمانداری اور عزم, یہ ود utmost ڈیڈیکیشن اینڈ ڈٹرمینیشن, پوری ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کر رہا ہے, بلکہ منشیات سے پاک معاشرے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے بھی کوشاں ہے. فار دس پرپس, اس مقصد کے لیے نیشن وائڈ اینٹی ڈرگ اویئرنیس کیمپینز آر لانچڈ. ملکی سطح پر اینٹی ڈرگ اویئرنیس کیمپینز آر لانچڈ. منشیات سے بچاؤ کی آگاہی کی مہمات یا پھر تحریک چلائی جاتی ہے. are launched in collaboration with public and private educational institutions to keep the younger generation safe and away from the curse. curse کا کیا مطلب ہے؟ curse کے لیے اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے لعنت کا. اور اسی طریقے سے جب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ کچھ ایسے ہوگا کہ اس مقصد کے لیے نوجوان نسل کو محفوظ رکھنے اور اس لعنت سے دور رکھنے کے لیے سرکاری اور نجی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے تعاون سے ملک بھر میں منشیات سے بچاؤ اینٹی ڈرگ اویئرنیس کیمپینز, منشیات سے بچاؤ کی آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں. اوکے, آگے دیکھیے. Protecting youth from this menace is inevitable for prosperous future of Pakistan. Protecting youth from this menace. اب یہاں پہ کیا کہا کہ ان مہمات کا مقصد کیا ہے کہ کس طریقے سے یوتھ کو, ینگ جنریشن کو بچایا جا سکتا ہے. فار پراسپرس فیوچر آف پاکستان, یعنی پاکستان کی خوشحال مستقبل کے لیے نوجوانوں کو اس خطرے سے بچانا بہت ضروری ہے. These lethality of drugs and measures for its preventions. ہاں جی, lethality کا میننگ لکھ لیں, fatal, deadly. Just wait. Okay. And measures of for its prevention. The youth is Pakistan's great asset. ان مہمات کا مقصد طلبہ اور شہریوں میں منشیات کی تباہ کاری اور اس سے بچاؤ کے طریقے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. نوجوان پاکستان کا, the youth is Pakistan's greatest asset. نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. which constitutes to be part of, meaning ہے اس کا constitutes کا to be part of, which constitutes 66% of the population, جو کل آبادی کا 66% ہے. therefore we have to protect our youth from the harms of drug addiction. اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو منشیات کی لت کے نقصان سے بچانا ہے. Anti-narcotic force is playing a leading role in mass awareness. Anti-narcotic force عوام میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اینڈ community participation programs to educate the people against drug abuse.
اب اس کو دوبارہ سے دیکھیں. اینٹی نارکوٹک فورس عوام میں بیداری اور کمیونٹی کی شمولیت کے پروگراموں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اینڈ از کانسٹنٹلی پٹنگ ایفرٹس ایٹ دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. یہ ادارہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل کوششیں کر رہا ہے. پاکستان ہیز ریسنٹلی لانچڈ. پاکستان نے حال ہی میں ریسنٹلی لانچڈ دا نیکسٹ phase of the country program in collaboration with the World Anti-Doping Agency. Anti-doping کو انڈرلائن کر لیں. Doping is defined as the presence of prohibited substance or methods to unfairly improve health. Purpose of Anti-Doping Agency: this agency launched programs to protect the health of athletes. Okay, come to translation. پاکستان نے حال ہی میں ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے تعاون سے ملکی پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع کیا ہے which includes separate barracks in prisons for drug addicts، جس میں منشیات کے عادیوں کے لیے جیل میں الگ بیرکس اینڈ a national database of drug offenders، اور منشیات کے مجرموں کا قومی ڈیٹا بیس as well as اینٹی ڈرگس، اور اس کے ساتھ منشیات کے خلاف ادویات شامل ہیں. دا گورنمنٹ آف پاکستان کی حکومت نے ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ڈرگس اینڈ اٹس ابیوز. پاکستان کی حکومت نے منشیات اور اس کے غلط استعمال کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. کاؤنٹر میجرز آر بینگ ڈپلائڈ اینڈ ڈرگ ڈیلرز اینڈ پشرز آر بینگ ڈیلٹ ود انکریزڈ اسٹرکٹنیس. منشیات فروشوں اور سمگلروں کے خلاف سختی سے نپٹا جا رہا ہے اور منشیات کے خلاف مختلف کاؤنٹر میجرز حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہیں. بسائڈس دا گورنمنٹ، حکومت کے علاوہ ایڈمنسٹریشن آف اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز آلسو کیری گریٹ ریسپانسبلٹی ٹو ایریڈیکیٹ دا مینس آف ڈرگس. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے علاوہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی انتظامیہ پر بھی منشیات کے خاتمے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. These little measure may took little. یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات شاید معمولی لگیں but can go a long way in saving hundreds of students from falling into the abyss of drug abuse. یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات شاید معمولی لگیں لیکن سینکڑوں طالب علموں کو منشیات کی لت کے گڑھے میں گرنے سے بچانے میں دورس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. No one is immune to addiction. Okay. No one is immune to addiction. منشیات کی لت سے کوئی بھی محفوظ نہیں. It does not pick and choose people. یہ لوگوں کو منتخب نہیں کرتی and people don't set out to become addicts. اور لوگ خود کو لت میں مبتلا کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. We see time and again that even the rich and famous have their fair share of addiction. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ امیر اور مشہور لوگوں کو بھی منشیات کی لت لگ جاتی ہے. There are many reasons. وہاں بہت سی وجوہات ہیں. Successful people including athletes turn to drugs or alcohol and some have lost their battle with their addictions. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ there are many reasons successful people including athletes. کئی وجوہات ہیں کہ کامیاب لوگ جن میں کھلاڑی بھی شامل ہیں منشیات یا الکوہل کا سہارا لیتے ہیں. Okay. And some have lost their battle with their addiction. اور کچھ لوگ اپنی اس لت سے ہونے والی جنگ ہار جاتے ہیں. Many famous people have died as a result of drug or alcohol addiction. Many famous people، بہت سے مشہور لوگ جو ہیں لوگوں کی موت ہو چکی ہے منشیات یا الکوہل کی لت کے نتیجے میں.
but many more have come out the other side ready for a fresh start. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس لت پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ریڈی فار اے فریش اسٹارٹ، اور ایک نئے آغاز کے لیے تیار ہیں۔ فالوئنگ آر 4 ایتھلیٹس، ذیل میں 4 کھلاڑیوں کا ذکر ہے، with have battled substance abuse and gone on to live more healthy lives، جنہوں نے منشیات کی لت سے لڑائی کی and gone on to live more healthy lives، اور پھر صحت مند زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب فرسٹ ایتھلیٹ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہی از جوش ہیملٹن۔ ہیملٹن از ون آف دا موسٹ ویل نون بیس بال پلیئر آف آل ٹائم۔ ہیملٹن بیس بال کی دنیا کے سب سے مشہور کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ ہی گاٹ caught up in drugs and alcohol about 4 years into his major league baseball career۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا ہے ان کے بارے میں کہ اپنے بیس بال کیریئر کے تقریباً 4 سال بعد وہ منشیات اور الکوہل کی لت میں مبتلا ہو گئے۔ ہی آلسو ایڈمیٹڈ، اور اس کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا، ٹو یوز کوکین، کہ وہ کوکین کا استعمال بھی کرتے تھے۔ ہی واز بینڈ فرام پلینگ پروفیشنل بیس بال فرام 2003 to 2005۔ 2003 سے 2005 تک ان پر پیشہ ورانہ بیس بال کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اینڈ کنٹینیو ٹو ریلیپس آف سیورل ٹائمز، اور وہ کئی بار دوبارہ منشیات کا سہارا لیتے رہے۔ ہی شیئرز ہز ہسٹری، انہوں نے اپنے قصے کا، اپنے اس واقعے کا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آف ہاؤ ہی اسٹرگلز ٹو اسٹے سوبر دیز ڈیز۔ اب اس کو دیکھیں کہ وہ آج کل صحت مند رہنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا اپنا قصہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اینڈ کنسیڈرز ہمسیلف لکی، اور خود کو خوش قسمت تصور کرتے ہیں، خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ ٹو بی ایبل ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دا امپورٹینس آف ورکنگ ٹورڈ سوبرائٹی، کہ وہ لوگوں کو صحت مند رہنے کی اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اوکے، سیکنڈ ایتھلیٹ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈرگس کے ہیبیچول ہوئے اور پھر دوبارہ سے انہوں نے کیسے خود کو اس فیز میں سے نکالا۔ بریٹ فارڈ، breaking records and leading the way of the Green Bay Packers، گرین بے پیکرز کی قیادت کرتے ہوئے اور ریکارڈ توڑتے ہوئے۔ بریٹ فارڈ واز این انکریڈیبل ایتھلیٹ، بریٹ فارڈ ایک شاندار ایتھلیٹ تھے، بٹ ہی آلسو اسٹرگل ود ڈرگس۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا، بٹ ہی آلسو اسٹرگلڈ ود ڈرگس، لیکن وہ منشیات سے بھی لڑتے رہے۔ ان پرٹیکولر اوپیوائڈز، خاص طور پر افیون کے ست سے بننے والی ادویات۔ ہی ڈڈ ناٹ مین ٹو بیکم این ایڈکٹ دو، تاہم وہ منشیات کا عادی بننے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ہز ایڈکشن واز براٹ آن بائی ملٹیپل انجریز اینڈ دا نیڈ فار پرسکرپشن پین کلرز، ان کی لت متعدد چوٹوں اور نسخے پر ملنے والی درد کو کم کرنے والی ادویات کی ضرورت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ ہی کمپلیٹڈ اے ریہیب پروگرام، ریہیب میننگ آف ریہیب از پروسیس آف ہیلپنگ سم ون ٹو لیڈ اے نارمل لائف آفٹر ڈرگ ایبیوز۔ ہی کمپلیٹڈ اے ریہیب پروگرام، انہوں نے بحالیاتی پروگرام مکمل کیا، اینڈ وینٹ بیک ٹو دا NFL ود فلائنگ کلرز، اور پھر شاندار انداز میں NFL میں واپس آئے۔ کرس ہیرن، ایون بیفور ہی بیکیم این NBA اسٹار، NBA اسٹار بننے سے پہلے ہی ہیرن اسٹرگلڈ ود ڈرگس، ہیرن منشیات کے ساتھ لڑتے رہے، اینڈ واز ککڈ آؤٹ آف بوسٹن کالج فار کوکین یوز، اور کوکین کے استعمال کی وجہ سے بوسٹن کالج سے نکالے گئے۔ ہی مینیجڈ ٹو گیٹ کلین اینڈ ایونچولی میڈ ہز وے ٹو دا NBA ٹو پلے فار دا بوسٹن
کیلٹکس. وہ اس میں کامیاب ہوئے اور آخر کار بوسٹن کیلٹکس کے لیے کھیلنے کے لیے NBA میں جگہ بنائی. He has several near-death experiences. انہیں منشیات کی لت کے باعث کئی بار موت کا سامنا بھی کرنا پڑا. including several where he needed to be revived. اب یہاں پہ اس کو جب کمپلیٹ کریں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ انہیں منشیات کے لت کے باعث کئی بار ایسے فیز کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اب ان کے موت بہت زیادہ قریب ہے، جس میں کچھ ایسی حالت تھی جہاں انہیں دوبارہ منشیات کی ضرورت پڑی. He decided to get clean, went on and eventually went on to create Hoop Dreams, a camp to teach kids about the dangers of drugs. اور آخر کار نوجوانوں کو منشیات کے خطرات کے بارے میں بتانے کے لیے ہوپ ڈریمز نامی کیمپ قائم کیا. اینتھنی ایرون was an Olympic gold medalist swimmer and turned to drugs to manage symptoms of Tourette syndrome. Tourette syndrome is basically a neurological disorder. It causes people to make sudden movement or sounds they can't control. Okay, come to translation. اینتھنی ایرون ایک اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والے تیراک کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. He eventually began drinking on a daily basis. وہ آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر شراب پینے لگے. By the time he got sober, he was ready to get back into swimming and turned to the Olympic Games in 2012. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جب وہ صحت یاب ہوئے تو دوبارہ تیراکی میں واپسی کے لیے تیار تھے اور 2012 کے اولمپک مقابلوں میں واپس آئے. where he was placed 5th overall, جہاں پر وہ مجموعی طور پر 5ویں نمبر پر تھے. since then he has gone on to train kids at a local swimming academy and works hard to stay sober. since then he has gone on to train kids. اس کے بعد سے وہ ایک مقامی تیراکی اکیڈمی میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور صحت مند رہنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں. No matter who you are, drugs and alcohol may make their way into your life. چاہے آپ کوئی بھی ہوں، منشیات اور شراب آپ کی زندگی میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. If you or someone you know is suffering from addiction. اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا منشیات کی لت کا شکار ہے، there is a hope for a clean and sober life. تو ایک تندرست اور ایک صحت مند زندگی کی امید موجود ہے. ڈونٹ بی افریڈ ٹو آسک فار دا ہیلپ یو نیڈ. اب یہاں پہ کیا کہا انہوں نے؟ ڈونٹ بی افریڈ، خوف زدہ نہیں ہونا. ٹو ایسک فار دا ہیلپ یو نیڈ، ضرورت پڑنے پر مدد مانگنے سے خوف زدہ مت ہوں. Okay, here the translation of this unit number 6 is completed. Stay blessed. Allah Hafiz.